بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 7 کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور اذا جب الموعودہ زندہ دفن کی گئی، زندہ دفن کی گئی سے مراد یعنی عرب میں کچھ قبائل تھے کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے عار اور توہین سمجھتے تھے، اور بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو صحرا میں لے جا کے گڑھا کھود کے اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ وہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دین اسلام کا نور اور روشنی تشریف لائے تو تب یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو وہ جو اس مظلومانہ طور پر موت کی منہ میں دی گئی جو بچیاں ہیں ان کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہوئے قیامت کے دن کا منظر بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ان بچیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب زندہ دفن کی گئی، سئلت سوال کی جائے گی یا اس سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ بے ساتھ، ایے کون سا، ذنبٍ گناہ، بِأَيِّ ساتھ، کس، ذنبٍ گناہ کے، قتلت قتل کی گئی۔ اب ظاہر ہے وہ بچی سے تو سوال نہیں ہونا قیامت والے دن کہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ہاں جی تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ یہ اصل میں یہاں جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں یہ ان قاتلوں کو جو ہے ان کو رسوا کرنے کے لیے کہ قاتلوں کے سامنے اس سے یہ سوال کیا جائے گا، حالانکہ سوال تو قاتلوں سے ہونا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، اس کا جرم کیا تھا، لیکن یہ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا ان قاتلوں کی اس سفاکیت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ اس سفاکیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی اس کا جرم کیا تھا، کہ بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ میں، بے ساتھ یا میں کر لیں اس کو، ایے کون سا، ذنبٍ گناہ، بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ کے ساتھ، یہ کس گناہ کی وجہ سے یا کس گناہ میں قتلت قتل کی گئی۔ کیونکہ اس دن جو بھی دنیا میں کسی نے جس قسم کا بھی کوئی چھوٹا یا بڑا ظلم کیا ہے تو وہ ان سارے ظالموں سے اس ظلم کے بارے میں سوال ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا، اس اشارے کا۔ تو پھر فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ اور اذا جب، الصحف جمع ہے صحیفۃ کی، صحیفہ کہتے ہیں کتاب کو، اور وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب کتابیں، اور مراد اس سے ہیں اعمال نامے، یعنی عمل نامہ کی کتاب اور عمل ناموں کی کتابیں، نشرت کھول دی جائیں گی یا پھیلا دی جائیں گی، وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحیفے، ہم صحیفے کا معنی صحیفہ ہی کر لیتے ہیں کیونکہ صحیفہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے عمل نامے کی کتاب ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحیفے یا عمل نامے، نشرت کھول دیے جائیں گے یا کھولے جائیں گے۔ اب نشرہ کا معنی جو ہے مختلف ہوتا ہے، مختلف جو اسماء ہیں ان کے ساتھ جب اس کی نسبت ہوتی ہے اس فعل کی، تو کپڑے کے بارے میں ہو تو اس کو پھیلانا مطلب ہوتا ہے اس کا، خبر کے بارے میں ہو تو اس کا پھیلانا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا جو کچھ روایات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے
دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ داری کی، اس کا عیب چھپایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونا ہے تو وہ سر عام صحیفے نشر ہوں گے. وہاں پہ وہ خبروں کی طرح کسی شخص کے جو عمل نامے کے اعمال ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، یا وہاں پہ وہ باقاعدہ نشریات آ رہی ہوں گی کہ اب اس کے بندے کا حساب ہے، اس کے یہ اس کے کرتوت تھے. تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ جس دن عمل نامے وہاں پر نشر ہو رہے ہوں گے. یعنی کھولنا بھی مراد ہے کہ جو موت کے ساتھ اس کا عمل نامہ لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا، پھر قیامت کے روز وہ عمل نامہ دوبارہ کھولا جائے گا اور پھر اس کو حساب کے لیے لایا جائے گا، یہ بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے. اور عمل نامے کے نشر کیا جانا جو ہے اس کو پھیلایا جانا بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. اور جو لوگ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی اور دوسرے لوگوں کی جو عیب پوشی اور پردہ پوشی کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ وہاں پر نشر نہیں کریں گے. پھر سب کے ساتھ ان کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر پردہ ڈالیں گے ان کی اس نیکی کے نتیجے میں کہ جو دنیا میں انہوں نے کی. تو وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب صحیفے یا عمل نامے نشرت کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ، اور اذا جب السماء آسمان کوشت، لفظی معنی اس کا کھال اتارنا بھی ہوتا ہے. اونٹ کی کھال اتاری جائے تو اس کو کوشتت کہا جاتا ہے. اور کسی چیز کو ننگا کر دینا، کوئی چیز کسی چیز سے ڈھکی ہوئی ہو اور اس کا ڈھکنا یا وہ ڈھکی ہوئی جس چیز سے وہ ڈھکی ہوئی ہے اس چیز کو ہٹا دینا، اسے بھی کوشتت کہا جاتا ہے. اور بادلوں کے بارے میں جو ہے لغت میں ہے کہ بادل کے ساتھ اگر ایک کوشتت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو یہاں بہرحال اس کا ترجمہ عام طور پر کھال اتارنا کیا جاتا ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کی کوشتت کھال اتار دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادھیڑ دیا جائے گا، جیسے چھت ادھیڑی جاتی ہے کہ اس کے حصے بکھرے کر دیے جاتے ہیں، اس کو چھیل کے اور اس کے تہیں اکھیڑ دی جاتی ہیں. یہ اس سے مراد ہے اس کی کھال اتارنا کہ اس کی تہیں جو ہیں آسمان کی ان کو اکھاڑ دیا جائے گا اور آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائے گا. تو لیکن کیونکہ عمومی طور پہ ترجمہ اس کا کھال اتارنا کرتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی تہیں اکھڑنا ہے، تو ہم بھی اس کا کھال اتارنا ہی ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کی کوشتت کھال اتاری جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِرَت بھڑکائی جائے گی، یعنی اس میں آگ کا بھڑکانا، آگ کا جلانا مراد ہے کہ اور جب جہنم جو ہے اس کو بھڑکایا جائے گا اور وہ خوب جوش مارتی ہوگی جہنم قیامت کے دن. تو یہ سارا کیونکہ قیامت کے دن کا منظر ہے. اور وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِرَت بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت اُزْلِفَت قریب کر دی جائے گی. جنت جو ہے وہ قریب لائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی. وہ جو قیامت کا دن ہے اس دن عالمت جان لے گی، علم حاصل کر لے گی، یعنی جان لے گی، نفس جان، ما احضرت جو حاضر کیا اس نے. کیا مطلب کہ جو وہ جان اپنے اعمال لے کر آئی، جو عمل اس نے اپنے عمل نامے میں وہاں پر لا موجود کیے یا حاضر کیے، اسے پتہ چل جائے گا کیا کچھ لے کے آئی ہے. تو عالمت جان لے گی، نفس جان، ما احضرت جو حاضر کیا اس نے. فلا پس نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں. یہ لا اسی طرح سے زائد ہے جیسے پیچھے 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں. فلا پس نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس بے ساتھ. خنس اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے سورۃ الناس میں پڑھا تھا، خناس.
تو خناس کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑا سا ظاہر ہو اور ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جائے، یعنی کوئی خیال دل میں ڈال کے وہ پیچھے ہٹ جائے، تو یہ اسی سے ہے خنس، پیچھے ہٹ جانے والا۔ اقسمو میں قسم کھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے کی، الجوار جاری ہونے والا، چلنے والا، الجوار سیدھا چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے کی۔ اب کنس جو ہے اصل میں یہ جو حرکتیں ہیں جن حرکتوں کی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو وہ اپنی قدرت کے کسی بھی مظہر کی، کسی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جس کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے، جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے۔ اور یہاں مراد ہیں ستاروں کی مختلف کیفیات، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی سیدھے چلتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں۔ رات کو بھی ستارے کہیں چھپ جاتے ہیں، رات ہونے کے باوجود بھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں۔ کبھی ایک ستارہ آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، ہر ایک کی اپنی ایک حرکت کی کیفیت ہے۔ تو یہ جو آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ایک جہان بنایا ہے، یہ اس اپنی قدرت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے پیچھے ہٹ جانے والے کی، یعنی اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے کی، الجوار سیدھا چلنے والے کی، الکنس چھپ جانے والے کی۔ جو ہرن جو ہے جنگل میں وہ دوڑتا ہوا اپنے جو اس کی پناہ گاہ ہے اس میں جا کے جب چھپ جاتا ہے، گھس جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کنس کا۔ تو الکنس چھپ جانے والا، یعنی اپنی پناہ گاہ میں جا کر چھپ جانا۔ تو ستارے بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مدار میں چلتے چلتے اپنے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی پناہ گاہ میں جا کر چھپ گئے، وہ نظر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے جی۔ آج جو آیات پڑھی ہیں ان کو میں دہراتا ہوں، دھیان سے دوبارہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا اور جب، الموعودۃ زندہ دفن کی گئی، سئلت پوچھی جائے گی، بِأَيِّ کون سے، ذنب گناہ میں، قتلت قتل کی گئی، بِأَيِّ ذنب کس گناہ میں، قتلت قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحیفے، نشرت کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان، کشطت اس کی کھال اتاری جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب جہنم، سعرت بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت، اُزْلِفَت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لے گی جان، ما احضرت جو اس نے حاضر کیا، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے کی، الجوار سیدھا چلنے والے کی، الکنس چھپ جانے والے کی۔